یہ آیت تلاوت کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ آیت پاک ہم تلاوت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دعائے خیر کرتے ہیں کہ مولا ہمیں سیدھے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں سیدھے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اب بعض حضرات نے کچھ ترجمہ اس طرح کیا حضرت کہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ مشہور عالم دین مفکر دیوبند اشرف علی تھانوی، اس نے ترجمہ کچھ اس طرح کیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، مالک ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ صرف آپ نے توجہ میری جانب رکھنی ہے بچوں نے، صرف توجہ نہیں، آئندہ آگے پیچھے توجہ نہ جائے، بس آپ کی سمجھ آئے گی انشاءاللہ آپ کو۔ اس نے ترجمہ کیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے رستہ دکھا۔ اب آپ سارے بچے بتائیے اور جتنے دوست اب آپ بیٹھے ہیں کہ اگر کوئی بندہ وضو کر کے مسجد کے اندر آئے، وضو کر کے جناب ٹوپی سر پہ رکھی ہوئی ہو اور نماز کی حالت میں کھڑا ہوا ہو، اب نماز پڑھ رہا ہو، ہاتھ باندھ کے اور کہہ رہا ہو مالک ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ باہر سے آ جائے کوئی غیر مسلم جس کو پتہ نہیں ہے نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، کچھ بھی نہیں پتہ اسے، وہ آ جائے۔ اب وہ تو آیا تھا مسلمان سے سیدھا رستہ دیکھنے کے لیے، وہ مسلمان سے کیا آیا تھا؟ سیدھا رستہ دیکھنے کے لیے، لیکن آگے سے مسلمان بھی کیا کہہ رہا ہے؟ سیدھا رستہ دکھا۔ تو اب وہ وہیں سے واپس چلے جائے گا، کہے گا یار اس نے تو خود رستہ نہیں دیکھا، یہ مجھے رستہ کیا دکھائے گا؟ اس نے تو خود رستہ نہیں دیکھا، یہ مجھے کیا دکھائے گا؟ تو یہ تو تھا نا تھانوی کا ترجمہ۔ آؤ اس مرد کلندر کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، کشتہ عشق و رسالت، امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مولا ہم گھر سے چل کے آئے مسجد، وضو کر کے وہ تیری بارگاہ میں بھی کھڑے ہو گئے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے ہاتھ اٹھا کے ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے ہاتھ باندھ لیے ہیں۔ مولا اب سیدھا رستہ دکھا نہیں، اگر مسجد ہی سیدھا رستہ نہیں ہے تو پھر سیدھا رستہ ہے کیا؟ مولا ہم نے سیدھا رستہ دیکھ تو لیا ہے، اب مالک ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں مالک چلنے کی توفیق عطا فرما، یا فرمایا یہی تو سیدھا رستہ ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سیدھا رستہ دیکھنا ہے تو آگے اگلی والی آیت میں ارشاد بھی فرما دیا وہ سیدھا رستہ ہے کیا؟ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین، رستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم جن پر ہم نے انعام کیا۔ رستہ کن لوگوں کا؟ سیدھا راہ کن کی راہ ہے؟ جن پر ہم نے انعام کیا۔ وہ رستہ کہاں پہ بتایا؟ پھر وہ چلیے آگے 5واں سپارہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا ہم نے انعام فرمایا نبیوں پر، صدیقوں پر، شہیدوں پر اور صالحین پر، یعنی کہ اللہ کے نیک بندوں پر۔ جو اللہ کے نیک بندوں کے لڑ لگ جائے گا اللہ اس کو بھی سیدھا رستہ دکھا دے گا۔ اب نہ ہم نے نبیوں کا زمانہ پایا، اگر قرآن کی اس آیت مبارکہ سے صدیق اکبر کی ذات لی جائے تو ہم نے صدیق اکبر پاک کا بھی زمانہ نہیں پایا۔ شہداء کا زمانہ لیا جائے، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، مولا مرتضیٰ کا زمانہ، تو ہم نے وہ بھی زمانہ نہیں پایا۔ پیچھے بچا صالحین ولیوں کا زمانہ، تو ولی تو قیامت تک ہی ہوتے رہیں گے۔ کبھی داتا علی حجویری ہیں، کبھی غوث اعظم ہیں، کبھی بابا اجمیری ہے، کبھی جناب علی خواجہ نظام الدین اولیاء ہیں، کبھی جناب علی سخی سرور رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کبھی جناب زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ فرمایا ولیوں کا زمانہ ہر دور میں آتا رہے گا، جو جو ولیوں کے دامن سے وابستہ ہو جائے گا اللہ پاک اس کو بھی سیدھی راہ دکھا دے گا، اللہ پاک اس کو بھی سیدھی راہ دکھا دے گا۔ آئیے آج اسی طرح آپ کے سامنے ایک اللہ والے کا ذکر کرنا ہے، ایک اللہ والے کی بات کرنی ہے۔ آئیے خواجہ نظام الدین اولیاء کی بات کرتے ہیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ ابھی پیدا نہیں ہوئے، ماں کے شکم کے اندر موجود ہیں، والدہ کے پیٹ کے اندر موجود ہیں، ابھی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ ایک فقیر دروازے پہ آتا ہے، لیکن تھا وہ فقیر، تھا وہ فقیر، واقعی میں فقیر تھا، واقعی میں اللہ والا تھا۔ یہاں پہ ایک بات میں عرض کرتا جاؤں جو میں موقع تلاش کرتا رہتا ہوں کہ کب کروں، لیکن مجھے اکثر یہ بات بھول جاتی ہے، لیکن آج میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، پھر جمعہ، پورا ہفتہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس گاؤں کے اندر جناب مانگنے والے نہیں ہٹتے، آتے رہتے ہیں۔ جمعرات والے دن، ہفتے والے دن، پیر والے دن، جو دن دیکھ لیں آپ توجہ سے ایک دن نکال کے توجہ کریں کہ آج کوئی ایسا ہے کہ جب مانگنے والا کوئی نہ آیا ہو، کوئی خیرات لینے والا نہ آیا ہو۔
मस्जिद में बैठ के, वैसे बंदा झूठ बोले तो लानती होता है, मस्जिद में बोले तो फिर बदरजा औला लानती है वो शख्स। मस्जिद में बैठ के आपको बताना चाहता हूं, और आप इन चीजों से वाकिफ है कि हमसे जो खैरात लेने के लिए आते, क्या उनका हक भी बनता है खैरात लेने का? वो आपका आटा लेकर अगर आटा बेचते हैं तो जरा सोचिए, उस आटा बेच के वो क्या करते होंगे? नशा खरीद रहे हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है? मैं और आप है। अगर उन्होंने जनाब अली कोई और नशावर चीज खरीदी तो मैं और आप उसके जिम्मेदार है कि हमने उसे दिया है। याद रखना, किसी नाहक को, जिसका हक नहीं, उसे खैरात मत दें। क्यों? क्योंकि इनकी वजह से हक वालों का हक भी मारा जाता है। जिनको हक था देने का, जो मुस्तहिक थे बेचारे, वो भी अब जनाब अली बेचारे बैठे होते हैं, उनको कोई देने वाला ही नहीं है, उनको कोई खाना खिलाने वाला नहीं है, आटा देने वाला नहीं है, पैसा देने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने जनाब अली ये ड्रामेबाजों को देना जो शुरू कर दिया है। याद रखना, मुस्तहिक को दो, मुस्तहिक को देना भी जायज है और मुस्तहिक का लेना भी जायज है। और गैर मुस्तहिक को, जिसको लगती नहीं है खैरात, लगती नहीं है ज़कात, उसको ना आपका देना जायज है ना उसका लेना जायज है। ठीक है ना? ये मसला ध्यान में रखिएगा। अच्छा, वो फकीर आया ना दरवाजे पे, उसने आकर जब दरवाजे पर खड़ा हुआ ना तो उसे पता चला कि ये मकान एक अल्लाह के वली का मकान है। एक वक्त आएगा जब इस घर से हिंद का ताजदार निकलेगा, जब निज़ामुद्दीन निकलेगा, दीन का निज़ाम निकलेगा, फरमाइए उसका मकान है। दरवाजे पे खड़ा होकर कहा, अस्सलामु अलैकुम या वलीउल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या हिंदुल वली। उसने सलाम पेश किया। सलाम पेश करके आपकी वालिदा ने कुछ खैरात की, वो चला गया। कुछ सालों बाद फिर उस फकीर का चक्कर उस बाजार से लगा। अब जब चक्कर लगा ना तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन पाक औलिया की विलादत हो चुकी थी। तवज्जो रखिएगा मेरी जानिब, सिर्फ तवज्जो। आपकी विलादत हो चुकी, आप इस दुनिया में तशरीफ ले आए। जब वो बाबा फिर आया ना मांगने के लिए, खैरात लेने के लिए, तो उसने देखा ये तो वही दरवाजा है जिस दरवाजे पे पहले आया था। अभी वो मांगने के लिए खड़ा हुआ ना तो बाजार से खेलते खेलते निज़ामुद्दीन औलिया भी तशरीफ ले आए। जब निज़ामुद्दीन औलिया तशरीफ लाए ना तो फरमाया, बाबा जी अस्सलामु अलैकुम। बाबा जी ने कहा वालेकुम अस्सलाम। फिर निज़ाम पाक फरमाने लगे, कहा हुजूर फिर अस्सलामु अलैकुम। बाबा बड़ा हैरान हुआ, बेटा एक बार कहे तो दिया है सलाम, ये दूसरी बार सलाम क्यों है? कहा हुजूर वो जो उधार रह गया था तब मैं अपनी माँ के पेट में मौजूद था, जब आपने सलाम किया था, एक सलाम का जवाब वो सलाम है, एक आज का सलाम आपको दे रहा हूँ। ये अल्लाह का वली होता है, ये अल्लाह के वली का मकाम होता है, ये अल्लाह के वली का, देखो ये अल्लाह के वली की आंख का कमाल होता है जो अल्लाह पाक ने उन्हें अता फरमाया होता है। और निज़ामुद्दीन औलिया हैं कैसे, इनका मकाम कैसा है, इनको अल्लाह तबारक व तआला ने क्या दर्जो बुलंदियात अता फरमाई हैं। आइए आपके बचपन से ही शुरू करते हैं। 18 साल की उम्र हुई, आपके दिल के अंदर एक ऐसी मोहब्बत पैदा हुई कि एक बंदा खिताब कर रहा था जिसने शान सुनाई हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की और हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाहि तआला अलैह की। जब ये दोनों की शान सुनी ना तो बाबा फरीद का जिक्र सुन के बड़ा ही दिल ठंडा हुआ, बड़ा दिल को सुकून मिला। और आप खुद फरमाते हैं कि मैं अभी बैत भी नहीं हुआ था, हर नमाज के बाद 20 मरतबा मैं या फरीद या फरीद या फरीद का जिक्र किया करता था। मैं या फरीद का जिक्र किया करता था हर नमाज के बाद। ठीक है ना? अब मैंने अपनी वालिदा से इजाजत ली और 18 साल की उम्र में पाकिस्तान पाक पतन शरीफ बाबा जी की बारगाह में आया। जब बाबा जी की बारगाह में आया ना तो बाबा जी ने इतना नवाजा, मुख्तसर कर रहा हूं, इतना नवाज के फरमाने लगे, चले जाओ हिंदुस्तान के अंदर, अब जो तुझे देखेगा यही समझो वो मुझे फरीद को देख रहा है, जो तुझे मिलेगा यही समझो वो फरीद को मिल रहा है, जो तुझसे बातें सुनेगा यही समझो कि वो फरीद का कलाम सुन रहा है। जरा ख्याल करो, अगर बाबा निज़ामुद्दीन औलिया अल्लाह का वली होके या फरीद करे तो वो वक़्त का वली बन जाता है, और अगर कोई या मोहम्मद का जिक्र करे फिर कितना कमाल मिलेगा, फिर अल्लाह तबारक व तआला कितना उसे मकाम और कमाल अता फरमाएगा। ये बाबा जी निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह हैं। और आपके पीर ने फरमाया ये बताओ, मुहिब बनना चाहते हो या महबूब बनना चाहते हो? क्या बनना चाहते हो, मुहिब बनना चाहते हो या महबूब बनना चाहते हो? तो कहा हुजूर मैं घर जाता हूं तो घर जाके ना अपनी वालिदा से पूछूंगा कि क्या बनना है। तो अभी वहां से उठे, अब इतना सफ़र किया, सफ़र करके जनाब पहुंचे अपना जनाब अली हिंदुस्तान। तो जब हिंदुस्तान पहुंचे ना तो रस्ते में एक फ़कीर मिल गया घर जाते हुए। तो वो फ़कीर बाल बिखरे हुए हैं, ठीक है ना, खाक दाढ़ी में और बालों में पड़ी हुई है, कपड़े फटे पुराने से पहने हुए हैं, ठीक है ना। और उसने पता क्या कहा, जाते जाते कह दिया, कहा निज़ामुद्दीन मुहिब ना बनना, महबूब बनना, मुहिब ना बनना, क्या करना, महबूब बनना।
حیران پریشان کہ یہ معاملہ تو میرا تھا، اس فقیر کو کس نے بتا دیا ہے؟ کہ تجھے کس نے بتایا ہے؟ کہ اس بات کو چھوڑ، ٹھیک ہے نا، لیکن میں نے تجھے بتا دیا کہ محبوب ہی بننا۔ اس نے کہا حضور میں تو اپنی والدہ سے پوچھنے جا رہا تھا۔ کہا ہاں ماں سے بھی پوچھ، جو ماں کہہ دے پھر وہی بننا۔ ماں سے پوچھا اور ماں کو یہ رسے والا واقعہ بھی بتا دیا کہ رسے میں ایک ولی ملا تھا، اس نے کہا محب نہیں بننا، محبوب بننا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا پھر میری بھی بات چھوڑ، وہ جو تیرے دل کا راز جانتا ہے نا، جا پھر جا کے رسے سے اسی فقیر سے پوچھ لینا کیا بننا ہے۔ واپس آئے تو کہا حضور بتاؤ میں محب بنوں کہ محبوب بنوں؟ تو جب دیکھا تو اس جگہ پہ جس جگہ پہ فقیر ملا تھا وہ تھا ہی نہیں، فقیر اپنی جگہ پہ نہیں ہے۔ بڑے حیران ہوئے، پریشان ہوئے کہ یار اس نے مجھے وعدہ کیا تھا بابے نے کہ جب واپس آؤ میں اسی جگہ پہ ملوں گا اور تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا بننا، اگر ماں نے جواب نہ دیا تو میں اب آیا ہوں تو مجھے جناب جواب کون دے گا؟ بابا جی تو ہے ہی نہیں۔ ادھر ادھر لوگوں سے پوچھا، کہا بتائیے جناب یہاں پہ ایک بابا بیٹھا ہوا تھا کہاں گیا ہے؟ کہا وہ تو فوت ہو گیا ہے۔ کہا پھر اس کا مزار کہاں ہے؟ کہا مزار نہیں، لوگوں نے اٹھا کے اس کو وہ دیکھو کچرے پہ پھینک دیا ہے، ایک روڑی پہ پھینک دیا ہے۔ بڑا دل کو تکلیف ہوئی، دل درد ہوا دل کے اندر کہ یار اتنا بڑا بابا جو میرے دل کے حالات جانتا تھا اس کو لوگوں نے کیچڑ پہ پھینک دیا ہے۔ فوراً وہاں پہ جاتے ہیں کوڑا کرکٹ پہ، جا کے دیکھا تو بابا وہاں پہ پڑا ہوا ہے، لوگوں نے وہاں پہ پھینک دیا۔ تو جا کے کہا بابا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا تو مجھے بتائے گا کہ میں فقیر جو ہے وہ محب بنوں کہ محبوب بنوں، اور تو نے میرا جواب نہیں دیا اور تو اس دنیا سے جا بسا ہے۔ بابا جی فوراً اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور اٹھ کے کھڑے ہو کے فرمانے لگے نظام الدین محب نہ بننا، محبوب ہی بننا۔ اگر محب بنو گے تو دیکھو محبوں کا حال کیا ہوتا ہے، محبوں کا۔ اللہ اکبر، کہاں محب نہ بننا، اگر محب بنو گے تو یاد رکھنا محبوں کا حال یہ ہوتا ہے جو کسی سے پیار کرے، جو محب بن جائے، کسی سے محبت کرے وہ اپنا تن من دھن سب کچھ لوٹا دیتا ہے، لیکن محبوب بننا یہ عوام تیرے خود ناز نخرے اٹھاتی پھرے گی، یہ خود تجھ سے پیار کرتی پھرے گی۔ اب محبوب کیسے بنے؟ نظام الدین اولیاء، صرف آخری دو باتیں آپ سے کرنی اور بات ختم، توجہ سے سنیے گا۔ اب محبوب کیسے بنے؟ آپ کے ایک بہت بڑے محب تھے خواجہ نظام پاک کے، حضرت سیدنا امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی، یہ آپ کی کتاب میرے ہاتھ میں، حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر۔ آپ اتنا پیار کرتے تھے اپنے پیر و مرشد کے ساتھ، اتنی محبت کرتے تھے کہ لوگوں نے کہنا کہ جناب وہ پانی پت کے اندر نا ہر جمعرات حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام کی محفل ہوتی ہے اور وہاں پہ لوگ ان کے بارگاہ میں ختم شریف پڑھتے ہیں، محفل پاک کرتے ہیں، تو چلو آؤ ہمارے ساتھ چلو، مریدوں نے کہنا۔ تو آگے سے بابا جی صاحب نے فرمانا نہیں میں نے نظام کے علاوہ کسی اور کا نظام دیکھا ہی نہیں ہے، میں نظام کے علاوہ کسی اور کو جانتا ہی نہیں ہوں، میں صرف نظام پاک کو جانتا ہوں۔ جب یہ بات کرنی نا انہوں نے تو ایک دن بابا صاحب نے خود فرما دیا، خواجہ نظام صاحب فرمانے لگے، فرمایا امیر و خسرو ایسا کرو کہ تم پانی پت میں چلے جایا کرو اور جا کے جناب ابو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالی کی صحبت میں بیٹھا کرو۔ کہا ٹھیک ہے حضور میں چلا جاؤں گا۔ جب آپ وہاں پہ گئے اور جب بیٹھے نا تو آپ سے ابو علی قلندر نے پوچھا کہ امیر و خسرو سناؤ کیا حال چال ہے؟ کہا حضور میں بھی ٹھیک ہوں اور میرا پیر بھی ٹھیک ہے، یعنی پیر کے سوا بات ہی اور نہیں کرتے تھے۔ کہا حضور میں بھی ٹھیک ہوں اور میرا پیر بھی ٹھیک ہے۔ کہا معاملات سناؤ کیسے؟ کہا میرے بھی معاملات ٹھیک ہیں، میرے پیر کے بھی معاملات ٹھیک ہیں۔ کہا زندگی کیسے بسر ہو رہی ہے؟ کہا حضور میری بھی زندگی بہتر بسر ہو رہی ہے، میرے پیر کی زندگی بھی بہتر ہو رہی ہے۔ تو کہا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ تو پیر کے علاوہ بات نہیں کرتا؟ کہا حضور مجھے مرشد کے علاوہ نظر ہی کوئی نہیں آتا، مجھے مرشد کے علاوہ نظر ہی کوئی اور نہیں آتا۔ کہا اچھا پھر ایسا نہ کریں، تیرے مرشد کا مقام دیکھیں کہ نبی کی بارگاہ میں کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے؟ کہا ہاں یہ تو دیکھنا چاہیے۔ کہا پھر آنکھیں بند کرو۔ اب آنکھیں بند کروائیں، بند آنکھیں کروانے کے بعد اپنا ہاتھ مبارک ان کے دل پہ رکھا حضرت ابو علی قلندر نے۔ جب حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ ہاتھ رکھا نا تو آنکھیں ادھر تو بند ہوئی لیکن جا مدینے والے کے ساتھ لگ گئی، سیدھا کچہری مصطفیٰ میں پہنچے۔ کچہری مصطفیٰ میں پہنچے نا تو اب دروازے میں کھڑے دیکھ رہے ہیں حضرت امیر خسرو، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ آقا نے پوچھا میرے خسرو کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا حضور میں اپنے پیر کو تلاش کر رہا ہوں، اپنے نظام پاک کو تلاش کر رہا ہوں۔ کہا یہاں نہیں ہے ملے؟ تو کہا اگر یہاں نہیں ملے ایسا کرو اس سے اوپر والی کچہری میں چلے جاؤ، اوپر والی کچہری میں تلاش کرو۔ اوپر والی کچہری میں تلاش کیا، نظام پاک نہیں ملے۔ پھر کہا اوپر والی کچہری میں چلے جاؤ، وہاں بھی نظام پاک نہیں ملے۔ قصہ مختصر 7 کچہریاں تلاش کی،
جب خاص الخاص کچہری آئی نا تو وہاں پہ دیکھا نظام پاک نے کیا دیکھا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہاں ملے کہ نہیں ملے؟ حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور نہیں، ابھی تک میرا پیر نہیں ملا۔ سرکار آگے تخت پہ بیٹھ گئے، تخت کی دائیں جانب ایک بندہ بیٹھا ہے، بائیں جانب ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، دونوں نے اپنے چہرے پہ نقاب ڈالا ہوا ہے، دونوں نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا ہے۔ حضرت امیر خسرو کو پاس بلایا، پاس بلا کر فرمانے لگے، فرمایا امیر خسرو یہاں کھڑے ہو جاؤ۔ دائیں جانب اشارہ کیا، کہا دائیں جانب والے اپنے چہرے سے نقاب اتار، یہ کوئی غیر نہیں، یہ تو امیر خسرو اپنا ہی بندہ ہے۔ جب اس نے چہرے سے نقاب اتارا تو کون؟ محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، پیر پیرا، میر میرا، حضور سیدی غوث پاک رحمت اللہ تعالی بیٹھے ہوئے ہیں۔ دائیں جانب والے نے جب نقاب اتارا کہا دیکھو یہ محبوب سبحانی بیٹھا ہوا ہے، یہ اللہ کا پیارا غوث بیٹھا ہوا ہے جو آقا کے کرم میں بیٹھ کے محبوب سبحانی بن چکا ہے۔ جب دائیں جانب کی باری ہٹی تو بائیں جانب جب تشریف لائے تو فرمانے لگے، فرمایا بائیں جانب آؤ۔ امیر خسرو جب تشریف لے گئے بائیں جانب تو کہا بائیں جانب والے سے، کہا آپ بھی ذرا چہرے سے نقاب اتاریے۔ تو جب چہرے سے نقاب اتارا تو محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب دیکھا نا تو فوراً مرشد کے قدموں پہ گر گئے، فوراً مرشد کے قدموں پہ ہاتھ رکھا۔ جب ہاتھ رکھنے کی دیر تھی تو حضرت امیر خسرو نے پیچھے منہ کر کے فرمایا، ابو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور آپ بھی وہاں تک نہیں پہنچے جہاں تک میرا مرشد پہنچا ہوا ہے۔ آمین اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چاہے یا رسول لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، بلند آواز سے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یہاں سے ہی تو ہم نے وہ فرانسی کتوں کو بھی تو سنانا ہے نا، وہ بابا کی للکار بھی تو بھی سنانی ہے نا۔ کوئی مت اسی بھول میں رہے کہ بابا جی چلے گئے تو پیچھے کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ بے شک یہ ضروری بات ہے کہ کبھی بھی خالی جگہ جو ہو وہ کبھی پوری نہیں ہوتی، کسی کی کمی جو ہو وہ کبھی پوری نہیں ہوتی، لیکن یاد رکھنا ہندوستان کے کتوں، مودی یاد رکھنا ابھی تک محمود غزنوی کے وارث زندہ ہیں، قطب الدین ایبک کے وارث زندہ ہیں، بابا جی خادم رضوی کے وارث زندہ ہیں ابھی تک۔ یاد رکھنا علامہ اقبال کے وارث زندہ ہیں جنہوں نے فرمایا تھا چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، سارا جہاں ہمارا۔ فرمایا یہ ہندوستان یہ چائنا کسی کے باپ کا نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ ساری زمین مصطفیٰ کے نام پہ ہے، آقا کی حکومت ہے، اور یہ ہوگی اسی کی جو آقا کا بن کے رہے گا، جو آقا کا غلام بن کے رہے گا۔ کہا چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، سارا جہاں ہمارا، ہم کافروں کے کافر، کافر خدا ہمارا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ ہم نے مانا نہ ہمارے بڑوں نے مانا۔ کیوں؟ ہم نے تو کبھی تم جیسوں کو مانا ہی نہیں۔ مودی یاد رکھنا ہم نے کس کو مانا؟ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ زندہ آباد، 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 جے نشمار بے شمار، بے شمار، بے شمار، بے شمار، بے شمار۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس لیے مت کوئی یہ ذہن رکھے کہ آقا کے غلام اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جب تک علامہ اقبال کا بتایا ہوا رسہ ہم نے دیکھا ہوا ہے نا، تو یاد رکھنا کیا رسہ تھا۔ علامہ اقبال نے
یہاں پہ یہ توجہ طلب بات یاد رکھنا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ کو قبر میں اتارا نا، تو قبر میں اتار کے جب تہ بند کھولے، تہ بند کھولنے کے بعد نا تو فوراً اچھل کے قبر سے باہر آ گئے۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے پوچھا علامہ صاحب خیریت تو ہے، قبر سے اچھل کے باہر کیوں آئے ہیں؟ تو آپ نے کہا حضور میں قبر میں تھا تو میں نے چہرے کے ساتھ چہرہ لگا کے غازی صاحب سے کہا علم الدین شہید میں نے حق ادا کیا ہے کہ میں نے تجھے وہاں سے اٹھا کے میانی قبرستان جہاں تیری خواہش تھی میں نے وہاں دفن کر کے اپنا حق تو پورا ادا کر دیا ہے، لیکن اب میری ایک وصیت یاد رکھنا، میرا ایک پیغام یاد رکھنا، جب نبی کی بارگاہ میں جائے نا تو کہنا وہ ایک لاہور کا فقیر بیٹھا ہے، وہ لاہور کا ایک ملنگ بیٹھا ہوا ہے جو یہ کہتا ہے کہ محمد سے وفاتون ہے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ کہا جب میں نے یہ بات کی نا غازی صاحب کے کان میں تو آگے سے پتہ کیا کہا غازی صاحب نے؟ علم الدین شہید آگے سے کہنے لگے علامہ صاحب آپ باہر جائیں گے تو آقا اندر تشریف لائیں گے نا، آپ باہر جائیں گے تو آقا آئیں گے، تو جلدی باہر جائیے، دیر نہ کیجئے، تاکہ آپ باہر جائیں گے تو آقا جلدی جلدی تشریف لے آئیں گے۔ کیوں؟ جب میرے پہرہن سے خاکی روح جدا ہو، وہ گنبد خضرا سے آواز آئے او میرا فقیر آیا، وہ میرا فقیر آیا، وہ میرا فقیر آیا۔ فرمایا اس طرح آقا سے محبت کرو۔ تو آئیے میں جملہ پورا کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹوں کہ ہم ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پکے سچے غلام مصطفیٰ۔ ہم کبھی بھی نہیں برداشت کریں گے کہ کسی ولی کی، کسی نبی کی، کسی صحابی کی، کسی تابعی کی، کسی نبی اور آل رسول کی کبھی کوئی توہین کرے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پاک سرزمین جو ہم نے سکولوں میں بچپن سے لے کے آج تک پڑھا ہے، پاک سرزمین کو کیوں پاک سرزمین کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ اس سرزمین میں کبھی داتا ہے، کبھی پیر جماعت علی شاہ صاحب ہیں، کبھی حضرت محدث اعظم پاکستان ہے، کبھی شرق پور کا تاجدار ہے، کبھی حضرت مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، کبھی اس ہستی کے اندر پاکستان کے اندر جناب علی حضرت پیر غازی ممتاز قادری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، کبھی غازی علم الدین شہید موجود ہے۔ تو یہ پاک زمین ہے، پاک زمین کے اندر صرف چلے گا وہی جو پاک محمد عربی نے چاہا ہے، محمد عربی کے خدا نے چاہا ہے۔ کبھی بھی یہ نہیں ہوگا کہ وطن وہ ہو جو وطن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنے اور وہاں آقا کی گستاخی کی جائے، نبی کے صحابہ کو بکواس کیا جائے، نبی کے پاک آل کی بکواس کی جائے۔ نہ چلے گا وہ کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ تو یہ مطلب ہے پاکستان کا، ہم اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے، کسی بھی بتوں کے پجاری کی اور جانوروں کا پیشاب پینے والوں کی کبھی بھی باتوں میں آگے ہم نے اپنے پاکستان کے اندر کبھی بھی کسی کی گستاخی نہیں کرنی۔ مودی کون ہوتا ہے؟ یہ کون ہوتا ہے مودی کہ جو ہمیں بتائے کہ پاکستان میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ فرانس کا کتا کون ہوتا ہے جو ہمیں یہ بتائے کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم وہ کریں گے جو آقا نے بتایا محمد کے غلاموں نے کیا کرنا ہے۔ زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ ہمارے رہنما محمد الرسول اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ ہمارے رہنما محمد الرسول اللہ۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے اب ایک جگہ یورپ کے اندر ایک جناب وکیل بیٹھا وکالت کر رہا تھا اور ساتھ ہی وکالت والے کمرے میں ہی ایک جانب کتا باندھا ہوا تھا۔ تو جب اس وکیل نے آقا کی نافرمانی کی، آقا کی توہین کے لیے کچھ لفظ بولے نا، تو کتے نے فوراً رسا توڑا اپنا، اور رسا توڑ کے کتا فوراً آ کے اس وکیل، اس انگریز کتے پہ جھپٹا اور اس نے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ اس نے بتا دیا کہ محمد عربی کی گستاخی تو کوئی کتا برداشت نہیں کرتا، محمد عربی کا لنگر کھانے والا محمد عربی کا غلام کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ یاد رکھنا،
اور تم کتوں سے بھی گئے گزرے ہو جو محمد کی ناموس پہ نہیں بولتے، اور تم لعنتیو کیسے امتی ہو، اور گستاخو فرانسیو اور ہندوستانی کتوں، تم کتوں سے بھی گئے گزرے ہو۔ وہ کتا جو محمد عربی کی ناموس پہ پہرا دے اس کا پیشاب بھی تجھ سے اعلیٰ ہے، اس لیے کیونکہ وہ آقا کی ناموس پہ بولتا ہے۔ اور ہم نے بھی کیا کرنا ہے، ہم نے کتے سے نیچے نہیں جانا بلکہ ہاتھ بلند کر کے، اگر آقا کا ذکر ہے تو نام ہاتھ بلند کر کے لینا ہے، اور اگر آقا کی ناموس کا مسئلہ ہے تو ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پہ تن من دھن سے ایک ہی بات کرنی ہے کہ محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔